اور بچہ کو دودھ پلا رہی ہے. یہ نبی کا فطری انصاف ہے. میں نجدی ذہن و فکر رکھنے والوں سے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, کہاں ہو تم, کس دنیا میں بھٹک رہے ہو؟ تم اپنے آقا کے مقدس بچپن کی سیرت کو دیکھو. ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے, ابھی رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے, مگر اس کے باوجود حلیمہ کی گود میں بھی رہتے ہوئے نبی کونین صرف ایک پستان کا دودھ پی رہے ہیں اور دوسرے پینے والے بچے کے لیے چھوڑ رہے ہیں. نبی کے علم کو ملاحظہ کرو, نبی کے انصاف کو دیکھو, نبی کے فطری انصاف کو ملاحظہ کرو. اسی لیے تو 14ویں صدی کے مجدد اعظم اعلی حضرت عظیم البرکت یوں بیان فرماتے ہیں کہ بھائیوں کے لیے ترک پستا کریں اور دودھ پیتے کی نسبت پہ لاکھوں سلام, لاکھوں سلام. اللہ اللہ. حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر کے اپنی گود میں بیٹھی ہوئی ہیں اور کہتی ہیں بہن واقعی مان لیا ہم نے آج تک اتنا حسین و خوبصورت بچہ میں نے نہیں دیکھا. بہن اب اجازت دو, وہ دیکھو ہمارے ساتھ میں آنے والی عورتیں, پورا قافلہ ان کا جا رہا ہے. یقین مانو بہن آپ کے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے گی, میں ہر طرح سے ان کی خدمت کرتی رہوں گی. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں نے سرکار کو اپنی گود میں لیا, پیار و محبت کیا, بھیگی پلکوں کی چھاؤں میں حضرت حلیمہ کی گود میں واپس کر دیا. اب حضرت حلیمہ سرکار کو اپنی گود میں لے کر کے جب اپنی سواری کے قریب آتی ہیں تو یہی سواری حلیمہ کی ہے. جب پہلی بار آ رہی تھی حلیمہ تو 7 جگہوں پر کمزوری کی بنیاد پر بیٹھ گئی تھی, لیکن اب جب حلیمہ سرکار کو لے کر کے سواری پر سوار ہو رہی ہے تو سواری تیز تیز بھاگتی چلی جا رہی ہے. پورے قافلہ والوں کی سواریوں سے آگے ہو گئی. قافلہ کی عورتوں نے پوچھا اے حلیمہ کیا تم نے سواری کو بدل دیا ہے؟ حلیمہ نے کہا سواری نہیں بدلی ہوں, البتہ سوار بدل گیا ہے اور پورا راستہ مہک رہا ہے. عورتوں نے پوچھا اے حلیمہ کیا تو نے مکہ میں خوشبو خریدی ہے؟ حلیمہ نے کہا خوشبو نہیں خریدی ہوں, بلکہ یہ سردار قریش عبد المطلب کے پوتے محمد ابن عبداللہ کے چلنے کی خوشبو پھیل رہی ہے. اب حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر کے بڑھ رہی ہیں, اپنی آبادی کے طرف چلی جا رہی ہیں. حلیمہ سعدیہ جب اور آئی تھیں پہاڑیوں کو پار کر کے تو دیکھا تھا کہ سوکھے ہوئے درخت ہیں, لیکن اب حلیمہ سعدیہ جب لے کر کے جا رہی ہیں تو سوکھے ہوئے درخت سب ہرے دکھائی دے رہے ہیں اور بن موسم کے پھلدار درختوں میں پھل دکھائی دے رہے ہیں. بڑی اچھی ترجمانی بیکل بلرام پوری نے کی ہے, میں پڑھ دیتا ہوں. آج للن ہاشم کے آئے دھرتی بھائی اجیاری, سبحان اللہ سبحان اللہ. آج للن ہاشم کے آئے دھرتی بھائی اجیاری اور بن موسم کے پھل گئے بگیا, پھلون سج گئی ڈاری, ڈولے خلد کئی مست بیریا, چندرما نور لٹاوے لاکھ, چندرما نور لٹاوے لاکھ. عرب امارات میں ابو ظہبی میں میری جب 7ویں تقریر ہوئی حضرت, تو اتفاق دیکھیے کہ پاکستان کے 7 شاعر تھے اور 7 نے پنجابی زبان میں نعت شریف پڑھنا شروع کیا. تو اب جو لوگ پنجابی سمجھتے تھے تو واہ واہ لگائیں. تو ہمارے بیچارے انڈیا کے تھے, بغل میں آئے, کہا حضرت یہ سب پنجابی نعت پڑھ رہے ہیں, بڑے دھن سے پڑھ رہے ہیں, تو آپ بھی نعت شریف پڑھ دیجئے گا. تو جب میری باری آئی تو میں نے کہا بھائی آپ لوگ پنجابی میں نعت پڑھتے رہے, میں پوربی میں نعت پڑھوں گا. تو میں نے جب پڑھنا شروع کیا یہی نعت, تو اب جو انڈین تھے وہ تو جھوم رہے تھے اور جو پنجابی تھے وہ ٹک ٹک دیدم دم نکشیدم, وہ دیکھ رہے تھے. کہا یہ کون سی زبان ہے؟ ہم نے کہا یہ پوروی زبان ہے. کہا صاحب ہم لوگ پنجابی زبان میں پڑھ رہے تھے. ہم نے کہا صاحب ہم پوروی زبان میں پڑھ رہے تھے. آخر پورب بھی ہیں مسلمان کہ نہیں ہیں؟ سرکار کی نعت پڑھنے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ آج للن ہاشم کے آئے دھرتی بھائی اجیاری اور سب نبیان ملے عید مناویں, جھومیں گلے لگاویں, بھر بھر تھالا رہے صدقہ موتین روپ لٹاویں, چھل کے کوثر بھری گگریا, چندرما نور لٹاوے لاکھ, چندرما نور لٹاوے لاکھ. حضرت
حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر کے پہاڑیوں سے گزرتی رہی. پہاڑیوں کے بیچ میں جو جانور چر رہے تھے, جو پرندے تھے, وہ مڑ مڑ کر کے حلیمہ کی سواری کو دیکھتے رہے. گویا ان جانوروں کو بھی معلوم ہے کہ رحمت للعالمین جا رہے ہیں, زیارت کر لو. بشیر و نذیر جا رہے ہیں, دیکھ لو. تفسیر مظہری میں بیان کیا گیا ہے کہ جب تک حلیمہ سعدیہ کی سواری غائب نہ ہو جاتی تب تک جانور اپنے